یہ ہیں 4 فٹ کے بغیر شلوار والی سرکار، اور ظاہر ہے کہ یہ نام کس لیے دیا گیا ہے یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس پاگل شخص کے سامنے جس کو خود اپنے وجود کا احساس تک نہیں ہے، جو کہ مجہول الحال ہے، اور آج کے ترقی یافتہ لوگوں اور نامحرم عورتوں کے سامنے یوں برہنہ گھوم کر ان کے جسم پر ہاتھ لگا کر نہ صرف انہیں برکت کی دعا دے رہا ہے بلکہ ان کا پیر بنا ہوا ہے۔ 4 فٹ کے بغیر شلوار کے شاہ صاحب، یہ ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے پیر بغیر شلوار کے شاہ صاحب۔ اب عالم دیکھیں، لوگوں کی ذہانت دیکھیں، لوگوں کا علم دیکھیں اور لوگوں کی ادائیں دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو یہ تک احساس نہیں ہے کہ اس نے سلوار نہیں پہنی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے خواتین بھی ہیں، ان کے سامنے مرد بھی ہیں، پھر وہ خواتین اور مرد تبرک کے طور پر اس بندے سے اپنے سروں پر، اپنے کمروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بزرگ سفید داڑھی والے شخص بھی اس کی جہالت کا شکار ہیں۔ انسانی ذہن کی پستی اور اس کی جہالت کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے بہتر کسی اور ویڈیو سے لگا ہی نہیں سکتے۔ اب تک آپ نے مارکیٹ کے اندر کئی نئے کرتب دکھانے والے پیر صاحب تو دیکھے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک فیمیل پیرنی دکھانے لگا ہوں جو کہ نہ صرف سج دھج کر نامحرم مردوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں برکت ٹرانسفر کرتی ہیں بلکہ انہیں باقاعدہ گلے بھی لگا لیتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی آواز بھی گھر کی 4 دیواری سے نامحرم مردوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ پھر آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے عالم دین ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کے بجائے کچھ ٹائم نکال کر ان لوگوں کی جہالت پر اور گستاخیوں پر بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس طرح سے ان لوگوں کے حوصلے دن بدن مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر دین کا مذاق بنا کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اب ذرا یہ نیا کرتب دیکھیں۔ یہ شخص قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اس پر ایک کینچی لگا کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں استخارہ کر رہا ہوں، یعنی آپ کے دل کے اندر کوئی بھی مراد ہے، کوئی بھی منت ہے کہ کیا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا پھر یہ کام آپ کے فائدے میں ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، کیا آپ کے خود کی وجہ سے آپ کے کسی کام کے اندر رکاوٹ ہے یا پھر آپ پر کوئی جادو ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن پاک خود اپنے اشاروں سے اپنی خود کی ڈائریکشن کو بدل کر بتائے گا۔ اس انسان نما شیطان کے دعوے کے مطابق جیسے ہی قرآن پاک اس بات کا جواب دے گا، اس کی ڈائریکشن خود بخود بدل جائے گی۔ یہ شخص قرآن پاک سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں، اور اس کے کچھ دیر کے بعد یہ قرآن پاک سے الٹے سیدھے سوال کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک ٹرک کے ذریعے خود قرآن پاک کی ڈائریکشن کو بدل دیتا ہے، اور سامنے والے شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کا جواب قرآن پاک نے خود اشارے سے دیا ہے۔ اے قرآن پاک تینوں اللہ اور اللہ دے رسول دا واسطہ ہے، تینوں 1,24,000 پیغمبراں دا واسطہ ہے، واضح اور سچا جواب دو انہاں دی پریشانی تکلیف اولاد دی بندش اللہ دی طرفوں میں اپنی لاپرواہی کوتاہی ہے۔ اے قرآن پاک واضح اور سچا جواب دو محمد دی پریشانی قدرتی ہے، اللہ دی طرفوں میں اپنی لاپرواہی ہے، اپنی کوتاہی ہے، ہوائی چیز ہے، سایہ ہے، اسیب ہے، اسپیشلی جادو کی وجہ تو پریشانی کا سبب ہے جادو ہے۔ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کر کے پیسے کمانے کی ایک ٹرک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کو تو ان لوگوں نے کبھی کھول کر پڑھا ہی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس مقدس کتاب کو بھی اپنے کرتب کے لیے استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بلکہ اس کتاب اور اسلام کی توہین بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کر سخت سے سخت سزائیں دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آنے والے باقی لوگوں کے لیے یا اس طرح کی حرکت کے بارے میں سوچنے والے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ ہیں دم کرنے والے وہ پیر جن سے جب ایک اینکر نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو دم کر کے شفا دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہفتے میں 2 یا 3 نمازیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ 2-3 نمازوں کا بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو نماز پڑھنا تو دور کی بات، نماز کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا کہنا تھا کہ میں چرس بھی پیتا ہوں، اور یہ بھی کہنا تھا کہ ہاں میں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر مانگنے کے لیے یہ گیٹ اپ خود سے کیا ہوا ہے۔ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں؟ نہیں صاحب، کبھی کبھی ہفتہ میں 2 بار 3 بار۔ چرس بھی پیتے ہیں؟ ہاں، بوٹی، ہاں بنگنی ہے رگڑا۔ لیکن یہ پھر یہ ڈھونگ ہے نا، یہ جو آپ نے بنایا؟ ہاں، مانگنے کا لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح سے ایک اور ڈھونگی کا کہنا تھا کہ میرا ایک آستانہ بھی ہے اور میں لوگوں کا پیر ہوں اور لوگوں کو دعا دیتا ہوں برکت کی، لیکن مجھے نماز نہیں آتی۔ انفیکٹ میں نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہیں ہے۔ مرشد خانہ ہے نا، مرشد خانہ ہے، صحیح، یعنی کہ ادھر بیٹھتے ہیں آپ، ادھر ہی آستانہ وغیرہ؟ آستانہ جو بھی آتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ ابھی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ نہیں بیٹا، میرے کو نہیں آتی نماز۔ نماز آتی نہیں ہے؟ نہیں آتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کبھی پڑھی نہیں، نماز پڑھی نہیں ہے؟ نہیں پڑھی۔